اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الانعام کا آیت نمبر 56 سے 60 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو 56 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان سے نہ روکا گیا کہ ان کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے اس سے روکا گیا کہ اس کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشوں پہ نہیں چلتا ہوں، پھر تو میں بے شک بہک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ بات شروع ہو رہی ہے قل، یعنی کہ کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان نادانوں سے، یہ نادان آپ کو پتہ نا مشرکین کے لیے کہا جا رہا ہے، جو آپ کی بات نہیں سنتے، کہہ دیں کہ میری عقل اور میری روشنی، میری وہ روشنی جو اللہ نے میرے دل میں وحی کے ذریعے پیدا کی ہے، تو مجھے بالکل اجازت نہیں دیتی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے معبودوں کو تمہاری طرح پکارنے لگوں۔ یعنی کہ تدعونا، پکارنا کبھی کچھ چاہنے کے لیے انسان پکارتا ہے، کبھی اس کی رحمت پانے کے لیے، کبھی کوئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کبھی تکلیف سے نجات کے لیے پکارتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکارنا۔ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا، یعنی کہ تم لوگوں کی طرح بتوں کے آگے میں نہیں پکار سکتا۔ مجھے تو اللہ نے یہ منع کر دیا ہے کہ میں تم جیسے کام کروں، میں تو اپنے اللہ ہی کو پکاروں گا۔ اور سوائے اچھا تم پکارتے ہو سو اللہ کے کہہ دو نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی، یعنی کہ تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف مشرکوں نے اپنی خواہشات کا دین بنایا ہوا ہے۔ جو بھی اللہ کے دین سے، اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی مذاہب آپ دنیا میں دیکھیں گے نا، وہ صرف انسان کی اپنی خواہشات کا دین ہے، کیونکہ انسان نے اپنے سے بنایا، جو پسند آیا وہ ڈال لیا، جو ناپسند تھا اس کو نکال لیا۔ تو یہ خواہشاتوں کا دین وجود میں کیسے آتا ہے؟ شفاعت کے تصور سے، یہ آخرت کے انکار کے وجود سے آتا ہے کہ جب جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کوئی سفارش ہوں گے، یہ بت بچا لیں گے، جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہمارے گناہ لے کے چلے گئے۔ تو یہ جو شفاعت کا تصور ہے نا، انسان کو سیریس ہونے نہیں دیتا، یا پھر یہ سیدھے سیدھے کہہ دو اللہ ہے ہی نہیں، نہ اللہ ہے نہ آخرت کا تصور جس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی کبھی بھی نا سیریس نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ جو انسان کیا ہوتے ہیں، جو ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی ایمان سے، علم سے، عمل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، گمراہی کا ان کا وسیلہ، ان کا گمراہی میں وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ قبول حق سب سے بڑی ان کی رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں میں لگتے ہیں۔ تو جو انبیاء، جو قرآن ان کو دعوت پیش کر رہا ہے، وہ اس کو ماننے کا دل ہی نہیں چاہتا، ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی خواہشیں بھی یہی تھیں، یعنی کہ اہل مکہ کی، قریش کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راہ سے ہٹا دیں اور یہ بھی کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں، یعنی کہ وہ بھی ہمارے بتوں کے لیے اجازت دے دیں کہ ایک دن ہماری بتوں کی بھی عبادت کر لیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الکافرون کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تھی، صریح انکار کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ کبھی فیوچر میں تم تصور بھی نہیں کرنا کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا۔ صاف اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کھل کے بتا دیا۔
اور رسول اللہ نے کہا میں تو تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ دیکھیں ہمارے پیارے رسول کہہ رہے ہیں اگر میں غلط راستوں پہ چل جاؤں گا تو میں تو ہدایت سے ہٹ جاؤں گا ورنہ میں تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا جرم ہے، جو شرک ہے ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی موجودگی میں یعنی کہ جب شرک اگر ہے تو سمجھ لیں کہ ہدایت کبھی قریب نہیں آ سکتی۔ تو جس کو اللہ نے توحید سمجھا دی، جس کو بھی اللہ نے توحید سمجھا دی ہے وہ بڑی گمراہی سے بچ گیا ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ظلم ہے، شرک ظلم ہے، جس کو ہدایت مل گئی ہے تو وہ اللہ کی مہربانیوں میں سے آ گیا۔ تو اس وقت میں نہ رہوں گا ہدایت پانے والا، تو یعنی کہ شرک جو ہے وہ گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ہاں اب انسان ہے جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی ہے وہ گمراہی سے ضرور بچ گیا ہے، مگر انسان ہے نا اس کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے اور ماحول بھی ہے۔ ایک چیز کا اس کو چیلنج نہیں ہے، خود اس کا نفس کو سب سے بڑھ کر اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ اس کو پاکیزہ بنائے تاکہ شیطان اس کو کنٹرول نہ کرے اور جو اس کے ارد گرد حالات اور ماحول ہے وہ اس پہ اثر نہ ہو۔ تو انسان ہے کتنا بھی کوشش کر لے کیا ہوتا ہے اس سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لا علمی میں بھول چک کر تو ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم نے جیسے پڑھا تھا نا اسی کیچڑ میں وہ نہ گرا رہے، کھڑے ہو، توبہ کرے، استغفار کرے اپنے رب کے آگے، تو اللہ اپنے بندوں کو درگزر کرتے ہیں، مہربان ہیں اللہ۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملا کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کے پاس اس کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ دعوت تبلیغ کرنے والوں کو جو ہے مالدار کی خوشامد ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، ہم نے یہی سب ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا تھا کہ جو ان کی خوشامد نہیں کرنا چاہیے کہ جو وہ کہیں کمپرومائز کر لیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کچھ مل کے ہم سمجھے اسی بہانے ہم دین کا میسیج تو دے رہے ہیں۔ نہیں، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بلکہ سچی اور صاف صاف بات ہمیں بغیر ڈرے بے دھڑک کر دینی چاہیے۔ جو مان جائے اس کی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی ہمت بڑھانا چاہیے، اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں مجرموں کا راستہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گمراہ لوگوں کا راستہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کے سامنے سیم ٹائم بیک وقت جو ہے نا دونوں راستے واضح تھے، کیونکہ وہ تو خود ہی دور جاہلت میں تھے، پھر اللہ نے ان کو جب ہدایت دی تو ان کو روشنی آ گئی، تو وہ لوگوں کو بڑے دونوں دن اور رات جیسے نا ان کے سامنے تھا کہ دور جاہلت اور ایمان کی دولت ان کو ملی، تو انہیں معلوم تھا کہ وہ دور جاہلت میں کیا رسمیں تھیں، کیا رواج تھے، کیا گمراہیاں تھیں۔ اب جو اللہ نے ہمیں حق عطا فرمایا ہے اس میں کیا ہدایت ہے اور کیا روشنی ہے، ان کے سامنے دن کی روشنی کی طرح حق روشن تھا۔ اس لیے دیکھیں ان کا ایمان بھی اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ خالص تھا، ان کے عقائد، ان کی تربیت ان کی بہترین ہوئی تھی، اور دعوت تبلیغ کے کام میں ان تمام چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پتہ ہو کہ حق کیا ہے، باطل راستہ کیا ہے، شرک کیا ہے اور حق کیا ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنے لیے بھی خالص توحید کا راستہ اپنائے اور دوسروں کو بھی جب حق بات صحیح طور پہ بتائے، اس کو سمجھا سکے۔ جب ہمارے اندر یقین پکا ہوگا نا، آپ کو کانفیڈنس ہوگا، تبھی تو آپ دوسرے کو کنونس کر سکیں گے نا۔ آپ ہی ڈاماڈول ہوں گے تو بتائیے او پتہ نہیں، اس طرح سے ہم خود ہی کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کا ایمان کمپلیٹ تھا، جیسے آج ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا، جو کنورٹ ہوتے ہیں دین اسلام لے کے آتے ہیں وہ کیوں اتنے پازیٹیو ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی دور جاہلت اپنا دیکھا ہوتا ہے، ان کو بڑا پکا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ کانفیڈنس ہم مسلمانوں کو بھی آنا چاہیے کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ گمراہی کے راستے کیا ہوتے ہیں، گمراہی سے بچنے کی جب ہم تلقین کر سکیں، جب ہمارے اندر کانفیڈنس ہوگا تو اللہ رب العزت کی سب محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے اس کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اس کی اطاعت کی جائے، کسی اور کے آگے ہمیں نہیں مانگنا چاہیے۔ اور
اور پھر کسی اور کی فرما برداری کرنے سے کا کیا مقصد ہے؟ جب اللہ ہی ہماری ساری ضرورات پوری کرتا ہے تو ہم کیوں کسی کی پوچھ پیچھے پیچھے کیوں ہم کسی کے جائیں؟ تو اللہ ہمیں بھی علم جو ہے عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 57 ہے، آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب کی شہادت پہنچی ہے اور تم نے اس کو جھٹلایا، میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پھر دیکھیں یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ آرگیومنٹس تھے، ان کو جوابات آ رہے ہیں۔ ہم پہلی آیت میں بھی یہی پڑھ کے اب پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی مطالبات تھے جس کو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ کہہ دیجئے اپنی رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، یعنی کہ اللہ کی وحی پر ہوں، جو کچھ بھی میں تم لوگوں کو بیان کر رہا ہوں میں اللہ کی دلیل پر ہوں، اللہ کی وحی جو ہے میں تم کو سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے جو ہے خیالی باتیں، فلسفے، اپنی نفس کی خواہشوں کی باتیں نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے، دلیل ہے، روشن واضح دلیل ہے۔ یہ باتیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں یہ اپنی خواہشوں سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے پاس اللہ کی طرف سے روشن واضح دلیل آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ روشن دلیل کیا چیز ہے؟ قرآن ہے، اور میں اس بنیاد پر تم کو بتا رہا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ یہ کتاب توحید سے بھری ہوئی ہے، اس کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے اور وہی معبود ہے جو اس کو چلا رہا ہے، دنیا کو تمام چلانے والا ایک ہی خالق ہے، معبود ہے تو چلا رہا ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس معبود کو، اس کتاب کو جھٹلا رہے ہو، ہے نا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تم حقیقت سے منہ میں پھیر رہے ہو۔ میں تم کو اللہ کی کتاب کی تبلیغ کر رہا ہوں، دین کی، مگر تم ہو کے اس کو جھٹلا رہے ہو، اور تم نے کیا کر لیا ہے؟ تم شرک کو پسند کر رہے ہو۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ جو جھٹلائے گا پچھلی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ جو پچھلی قوموں نے جھٹلایا ان پہ عذاب آیا، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولا کرتے تھے۔ جو شرک کرے گا، شرک کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، تم پر بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ ان کو دعوت دیا کرتے تھے کہ ہم اپنی جو تمہارے ارد گرد جتنی بھی قومیں آباد ہیں کیونکہ ٹریول کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ان پہ کیسے عذاب آئے تھے، تو رسول اللہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ان کا حشر کیا ہوا، تمہارا بھی حشر ایسا ہوگا۔ تو مشرکین کیا جواب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کو کہتے تھے اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں اور ہم تو آپ کو کھلم کھلا جھٹلا رہے ہیں، یہ تو آپ دیکھ ہی رہے، تو ہم پہ عذاب اب تک کیوں نہیں آیا؟ بس ہم یہی سن رہے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ اتنے سال ہو گئے، کیونکہ سورہ انعام کہتے ہیں کہ مکے کے آخری دور میں آیا ہے، تو آلموسٹ سمجھ لیجیے 10 سال تو گزر گئے ہوں گے نا۔ کہہ رہے ہیں بس آپ یہی کہتے رہے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو عذاب تو ہم تو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو تو نہیں مانتے، تو عذاب کیوں نہیں آیا ہمارے اوپر ابھی تک نا؟ ہم پر ہم ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ زمین کھلتی، ہم دھس جاتے۔ آپ اگر اللہ کے واقعی رسول ہیں تو ہم پہ کیوں نہیں عذاب آیا؟ ہم تو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ مصیبت میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں ان کی باتیں کیسی ہوتی تھیں، کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ مصیبت میں، ہم لوگ تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، نہ کوئی عذاب ہے، بس آپ ہمارے ڈرا رہے ہیں۔ تو اس پہ یہی کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ کہ یہ عذاب کی جلدی کریں۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ فرما دیں کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی کہ عذاب کی، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تھوڑی نہ کوئی تم کہہ رہے ہو کہ معجزے دکھاؤ، نہ میں تمہیں کوئی معجزے دکھا سکتا ہوں اپنی مرضی سے، نہ میری مرضی سے عذاب آ سکتا ہے، نہ ہی میرے اختیار میں ہے کہ میں تمہیں ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ میں تم کو، میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، میں تو بس صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا احکام پہنچا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا ہے۔ اس مہلت سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، توبہ کر لی، مگر اکثر
جو ہیں حق میں یہ مہلت تباہ کن ثابت ہوئی. ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کتنے صحابہ تھے کہ جو ایمان کی دولت سے ان کو اللہ نے نوازا. جو ہمارے ہیرو ہیں خالد بن ولید، وہ دیکھیے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے کے، اگر اللہ فوراً مکے کے دور میں پکڑ لیتا تو اتنے اچھے ہمارے ہیرو جو ہمارے جنرل تھے وہ تو ہم ان سے محروم ہو جاتے. کتنے لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ ہی ہے جو صبر کرتا ہے. انسانوں کے پاس اتنا صبر نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ کہ وہ اس کو مہلت دیتا ہے، رائٹ اوے نہیں پکڑتا، تباہ کن نہیں کرتا ان کو. لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہم کچھ غلط تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کو کیوں پکڑ آئے گی. اللہ کو کیا مشکل ہے، شیطان کا یہ دھوکہ ہے. انسان جب غلط کام میں کر رہا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی نہیں اس کے غلط کاموں کو اچھا کر کے بتاتا ہے. مگر یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مہلت کی نعمت سمجھو کہ انسان کو اللہ اصلاح کرنے کے لیے تھوڑا وقت دے دیتا ہے تاکہ وہ بچ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ سب حکم اللہ ہی کا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے عذاب لانا. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں آج نہیں ہے تو کل آئے گا، اگر تمہاری زندگی میں نہیں آیا تو مرنے کے بعد تو تمہیں ہونا ہی ہے، عذاب میں گرفتار ہی ہونا. اور آپ کو پتہ ہے نا یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی نبی ہوتے ہیں، ہوتے ہوئے جو انکار کرتا اس پہ عذاب ضرور آتا. تو رسول اللہ کو تو یہ معلوم ہی تھا اگر ان پہ آج عذاب نہیں آیا تو کل آ ہی جائے گا، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے تو آنا ہی تھا. تو اس لیے وہ ان کو ڈراتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ سب حکم اللہ کا ہے، وہ جب چاہے تبھی ہوگا. تو اس نے تمہیں دونوں راستے وضع کر دیے. آپ بتا رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، وہ حق بات بیان کرتا ہے، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اب اللہ نے تمہیں دونوں راستے واضح کر دیے، جیسے ہم نے لاسٹ ویک کے اس میں پڑھا تھا کہ حق اور باطل دونوں اللہ نے واضح کر دیے ہیں. فریڈم آف چوائس تمہیں دے دی ہے. اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم جو ہے تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. اور ساتھ ساتھ مہلت بھی دے رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے نا، تم کو واضح بھی کر دیا ہے راستے اور تمہیں مہلت بھی دے رہا ہے کہ نیکی کرنے کے پاس بھی مہلت، جو نیکی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی مہلت ہے اور جو برائی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی مہلت ہے. آخری فیصلہ اللہ ہی کرے گا. اور کون حق پر ہے نا، کون حق پر ہے، کون حق پہ جمع رہا، کون کس نے گمراہی اختیار کر لی، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تم مجھ سے عذاب مت مانگو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. فیصلہ کن کے لیے ہونا ہے، فیصلہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تمہارے بارے میں تو حق اس نے بیان کر دیا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، رسول آ گئے ہیں، کتاب آ گئے ہیں. اب صرف انتظار ہے کہ وہ تم کو جو ہے اپنا عذاب میں مبتلا کرتا ہے یا وہ تم پہ مہربانی کرتا ہے. تو بہت سارے لوگوں پہ اللہ کی مہربانی ہو گئی تھی. اب آیت نمبر 58 اس میں کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان جھگڑا طے کر چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جس چیز کی جلدی کر رہے ہو یعنی کہ عذاب اگر میرے کنٹرول میں ہوتا نا میں تو کب کی یہ معاملہ جو ہے نا طے ہو چکا ہوتا. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں عذاب دے دیا جاتا نا تو جانے دنیا تو کب کی تہس نہس ہو چکی ہوتی. اور جو انسان کے اندر اللہ کا دیا ہوا یہ جتنا علم ہے، صبر ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے انبیاء کے پاس، ہے نا. تو جب رسول ہی یہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دے میرے ہاتھ میں اگر عذاب ہوتا تو کام کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا. دیکھیں ہم عام انسانوں سے زیادہ صبر علم ان کے پاس ہوتا ہے. تو جب ایک نبی یہ بات کرے نا کتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے تھے، وہ کیسی حرکتیں کرتے تھے، کتنی تکلیف پہنچاتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا ہی ختم ہو چکا ہوتا. اور کسی کو تو ذکر مطلب یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جو مہلت دے رہا ہے. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جھگڑا کب کا
مطلب تمام ہو چکا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں، وہی جو مناسب سمجھے گا عذاب بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جو ہم سب کو ڈھیل دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہم لوگ بھی دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غیبتیں ہو جاتی ہیں، چغلیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو ہماری زبان ہی بند ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہے نا، کوئی بھی چیز فوراً گرپ ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز صبح اٹھاتا ہے، ہمیں توفیق دیتا ہے کہ توبہ کر لو اور آج اچھے کام کر لو۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے پروردگار کی۔ اور ان آیتوں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا منصب بھی واضح کر دیا کہ ان کا کام کسی کو رعایت یا خوشامد کرنا نہیں ہے، کسی سے مطلب ناراض ہونا، اس کی سزا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو ایمان لانے پہ مجبور کرنا ہے۔ ان کا کام تو فقط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ کا حکم لوگوں تک پہنچا دے اور ان کے بندوں تک پہنچا دے، اس کی تلقین کریں عمل کے ذریعے سے بھی اور واعظ کے ذریعے سے بھی۔ باقی جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ کے اختیار میں قبضہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف الفاظوں میں جو ہے ان کو بتا دیا کہ اللہ ہی ہے سارا کنٹرولر، نبی تو صرف ان کا ایک میسیج پہنچاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے بدعمالیوں پہ دیکھیں صبر کیا ہوا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ظالموں کو، لہٰذا اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ مہلت دے رہا ہے مگر فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں، کب آنا، کیسے آنا، کس کو غضب میں پکڑنا، تو اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور سارا حکم اللہ کا ہے، تمام تر قدرتیں صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ ساری صورت اگر آپ دیکھیں، سورۃ الانعام حقیقت میں نا عقیدہ توحید ہمیں سکھا رہی ہے، یعنی کہ جو بدعات، جو دین میں بدعات اور شرک پیدا ہو گئے تھے نا، ان کو دیکھیں ایک ایک کر کے کیسا اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے کہا کہہ دو کہ میں تو اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا۔ پھر ان کو کیسے بتایا کہ تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ توحید، یعنی کہ رسول بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو۔ تو کیا ہے یہ صورت جو ہے نا ہمارا عقیدہ توحید ہمیں سکھا رہی ہے، ہدایت اور گمراہی کے لحاظ سے ہماری سوچیں ان سب کے بارے میں سب کلیئر کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں غور و فکر کی دعوت بھی دیتی، یعنی کہ ہمیں ایک بات بتاتی بھی ہے اور اس کے پھر ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی کہ صرف باتیں نہیں ہیں، تم خود اپنا دماغ لگاؤ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، کان سے سنو، تمہیں خود دل سے یقین آ جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا۔ ان تمام تر قدرتیں جو ہے نا بس اللہ کے پاس ہیں، سب چیز بہت کلیئر اللہ تعالیٰ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 59، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو جنگل اور دریا میں وہ جانتا ہے، جو کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر اس کا جانتا ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اگتا، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، سب کتاب مبین میں درج ہے۔ یہ آیت تو آپ نے کتنی سنی ہے نا، پتہ نہیں جھڑتا اللہ کے حکم سے، یہ بہت فیمس آیت ہے۔ تو اب اور واضح آیتیں آ گئیں۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، میں نے آپ سے کہا نا ہمیشہ اللہ پھر اپنی قدرت کے ذریعے دعوت دیتے ہیں کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم نا، تو واضح آیتیں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے پاس ہے تمام غیب کی چابی، یعنی کہ میں تو جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اصل جو پاور ہے تمام تر اللہ کے پاس ہے، اسی کے پاس جو ہے نا غیب کی چابیاں ہیں جس سے غیب کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو مجھے وہ غیب کی جتنی بات بتاتے ہیں اللہ، میں تمہارے سامنے کر دیتا ہوں، ورنہ مجھے بھی کوئی اتنا علم نہیں ہوتا، جو اللہ بولتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، غیب کے دروازے کھولتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ان کو ہاتھ لگائے۔ جب سارے کا سارا غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں تو وہی جانتا ہے کہ جنگل میں، دریا میں، دور دراز جس سے مطلب کوئی پتا گرتا ہے، دیکھیں
ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں نا، فال میں پتے جھڑ رہے ہیں ہمارے گھر میں جو ہم وہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رب العزت کی قدرت، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت دیکھو، میرے رب کی قدرت دیکھو۔ تم جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اسٹیچو، اس کے آگے جھک رہے ہو جو کسی چیز کا مالک نہیں، میرے رب کو تو دیکھو، میرے اللہ کی قدرت۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم اپنے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہمارے اللہ کی قدرت، پیارے اللہ کی، کہ دور دراز، یعنی کہ دنیا میں کہاں جنگل صحرا، پتہ نہیں کہاں کہاں جو ایک درخت لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کتنے سمندر کے اندر کتنے پودے ہیں، اور جو یہ زمین کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے ہم نہیں جانتے، دور دراز کہیں بھی ایک پتا بھی گرتا ہے نا، چھوٹا منا سا بھی پتا گرتا ہے، اس کو اس کا علم ہے۔ یہ ہے ہمارا پروردگار، اس کے آگے ہمیں جھکنا ہے، یہ ہے ہمارے اللہ کی قدرت کا علم، اتنا پاورفل علم ہے ہمارے اللہ کا۔ کوئی دانہ جو زمین میں ڈالے، یعنی کہ کوئی بیج ہم زمین پہ ڈالے تو وہ گہرائی میں، کتنی گہرائی میں ہے یا اوپری سطح پہ، سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہ بیج ہم کتنے آم کھا کے بیج پھینک دیتے ہیں، اور وہی بیج جب زمین میں جاتی ہے تو کیا اللہ نے زمین کے کیمیکلز بنائے ہیں، اس کو پھاڑتی ہے، اس سخت چیز کو پھاڑتی ہے، اس میں سے پودا اگتا ہے۔ کب اگے گا، کیسے اگے گا، کتنے سارے بیج ڈالتے ہیں، کبھی وہ بیج کبھی وہ اگتی بھی نہیں ہے، کسی میں سے پودے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سوچو تو نا، یہ تھوڑی خالی پھل کھاؤ پھینک دو، پھل کھاؤ بیج پھینک دو، سوچو یہ بیج جا کے کیسے پودا بنتا ہے۔ اور اللہ کو خبر ہے، اللہ کو خبر ہے کہ ان اندھیروں میں، یعنی کہ مٹی کے اندھیروں میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دانہ جو ہے وہ اگتا ہے، اور کس قدر کوئی ہرا بھرا ہوتا ہے، کوئی سوکھ جاتا ہے، یعنی کہ پتے بھی کب ہرے ہو رہے ہیں، کب چورا بن رہا ہے، ان کا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے وہ ریسائیکل ہوتا ہے، کھاد بن جاتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ کو خبر ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کے لیے جو ہے نا وہ ہر بات کا جانتا ہے، صرف جانتا ہی نہیں ہے، صرف اس کو نالج نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کے بیج کو بھی اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دے۔ اللہ آپ کا میرا ایمان بھی جو ہے نا، جو بیج ہمارے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہمارے اندر ایک ٹریجر ہے، ہمارے اندر ایک خزانہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک خزانہ لیے پھر رہا ہے، ڈسکور وہی کرتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ کے لیے سیریس جو ہوتا ہے وہ ڈسکور کر لیتا ہے۔ تو جو آپ کے اندر، میرے اندر جو ایمان کا بیج ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اس بیج کو، ہم طاقتور جو ہے نا، اللہ ہمارا درخت بنا دے۔ اور صرف دیکھیے بڑی بڑی باتیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ جانتا ہے، میں نے آپ سے کہا نا، چاہے وہ چھوٹا پتا بڑا پتا، ایک بوند بھی، دیکھیں ہمارے آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی انسان صرف رات میں بیٹھ کے ابلا سے رو رہا ہوتا ہے نا، اللہ کو سب ایک خطرہ جو گر رہا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں آنسو نہیں نکالتے، دل میں رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اللہ ہر آنسو گرنے والے کی خبر رکھتا ہے، پتا کب گرے گا وہ بھی لکھا ہے، ہر چیز کب سوکھے گا یہ بھی پتہ ہے، یعنی کہ ہر چیز کا جو علم ہے نا وہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کر کے رکھا ہے پروردگار نے۔ تو ہر چیز کا علم، دانہ ہو، پتا ہو، ہری بھری ہو، سوکھی ہو، انسان تو دیکھیے بڑی چیز ہے، پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوگی نا، ان سب سے مخلوقات میں انسان کو اللہ نے بہت ساری مخلوقات میں اللہ نے اس کو درجہ دیا ہے، اور انسان اس سے بھی بڑی چیزیں آسمان اور زمین ہے، اس کے لیے بھی بڑی بڑی چیزیں، اس سے بھی آسمان اور زمین سے بھی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ سارا غیب علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا آپ نے وہ حدیث کا مفہوم سنا ہوگا کہ قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے رحم میں کب سے اللہ کو پتہ ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کب سے پتہ ہے کہ کس
کو لڑکا دینا ہے، کس کو لڑکی، کتنی زندگی ہے، اور جو ہے اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے جان کو کہ وہ کل کیا کسی جان کو یہ نہیں معلوم، نہ آپ کو پتہ نہ میرے پتہ کہ ہم کل کیا کریں گے اور وہ کب مرے گا۔ تو دیکھو جن بتوں کو تم عبادت کرتے ہو، میرے رب کی شان دیکھو، اس کا علم دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اس کی شان دیکھو، ایک ایک پتا دانہ زمین کے اندر ہو یا باہر ہو، سمندر میں ہو، سب چیزوں کی وہ خبر رکھتا ہے۔ تو ہمیں اتنی پیاری آیت سے ہمیں اپنا ایمان بڑھانا چاہیے، اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے کہ جو بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم کو، آپ نے دیکھا ہے نا، ہم نے یہ لیسن لیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا مستقبل کے بارے میں بتائیں گے، ہاتھ دکھاتے ہیں، پومسٹری پڑھتے ہیں، ستاروں کا علم بتائیں، سب جھوٹی باتیں، یہ سب شیطان کے دھوکے۔ یہ بھی ایک علم ضرور ہے لیکن ہمارے ایک آزمائش کا علم ہے۔ اللہ، آپ نے یاد ہے نا کہ وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ہاروت اور ماروت جو تھے دو فرشتے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا، وہ علم تھا، مگر اللہ نے کیا تھا، وہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارے علم پہ مت جانا۔ تو یہ شیطان کے دھوکے، اس طرح کے علم ہوتے ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن سارا کا سارا علم اللہ نے کہہ دیا کہ ہر چیز کا علم، ماضی، مستقبل، حال، ہر طرح کا غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی پڑھیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے کہ ہمارا خدا اتنا جو ہے وہ رب والا ہے۔ اب لاسٹ آیت 60 آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو رات میں تمہارے قبض کر لیتا ہے جان کو، جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو، پھر تم کو اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ مقرر ہو چکا ہے اور پورا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے تھے خبر دے گا۔ تو اب دیکھیے جو ہم نے لاسٹ ابھی آیت پڑھی ہے اس میں ہم نے اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کی شان ہم نے پڑھی کہ درخت سے گرنے والے ہر شے، زمین میں دفن ہونے والی ہر دانے، ہر چیز کے بارے میں ہم کو اللہ نے بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے، کوئی معمولی رب نہیں ہے، وہ رب اتنی شان والا ہے، اسی لیے تم میرے، یعنی کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اب بات بتائی جا رہی ہے، انسان کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اب مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے وہ تمہیں بتائے گا، یعنی کہ تمہیں جو یہ بھیج دیا ہے نا دنیا میں، جو تم دن گزار رہے ہو، یہ ایسی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ریٹرن بھی ہے، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں اب اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ اس بات کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور اس کا پریکٹیکل تھنگ، اس بات کی ریہرسل جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے نا کہ وہی ہے جو رات میں تمہیں قبض کر لیتا ہے، یعنی کہ ہماری روح کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو۔ تو یعنی کہ اس بات کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے آپ اور میں ایوری ڈے اللہ تعالیٰ ہم کو ریہرسل کرا رہے ہیں، ہر رات میں ہم سوتے ہیں اور دن میں ہم اٹھتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، یعنی کہ تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ جب تم رات کو سوتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم مر گئے، ٹھیک ہے نا، وفات دے دی، اور سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے دن بھر تم نے عمل کیے نا، پھر ہم تم کو صبح اٹھا دیتے، یعنی کہ جیسے آج ہم عمل کر رہے ہیں اور پھر ہم رات سوئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ موت آ گئی ہماری، ٹھیک ہے، اور پھر ہم کو جب قیامت میں اللہ اٹھائے گا تو جو کچھ ہم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، الحمدللہ جیسے ہم رات میں سوئے تھے، صبح اٹھے اللہ کی مہربانی سے، پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا، یعنی کہ ایوری ڈے ہماری دعاؤں میں، ہماری پریکٹیکل زندگی میں یہی ایوری ڈے یہی ہو رہا ہے، اور جو کچھ تم نے دن بھر کیا عمل اور کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہماری ایک سائیکل چل رہا ہے، جس کو جتنی زندگی دی ہے، کسی کو 80 ہے، کسی کے 60 ہے، کسی کے 50 ہے، جتنی زندگی ہے وہ ہم اسی طرح سو کے جاگ کے ہم اپنا سائیکل جو ہے نا وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جس دن ہماری یہ ٹائم سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا، جتنا اللہ نے لکھ کے رکھا ہے ہماری عمر وہ کمپلیٹ ہوگی، تو کیا ہوگا، جس دن ہم سوئیں گے یا ہم دن میں کام کر رہے ہوں گے، جب وہ ٹائم ہو جائے گا تو
ہمارے فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے اللہ بھیج دے گا اور کر لے گا، اور پھر واپس نہیں آئے گی۔ ہمیشہ تو ہم رات میں سوتے ہیں تو صبح اٹھ جاتے ہیں نا، کام کر رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں لیٹتے ہیں تو پھر اٹھ جاتے ہیں، لیکن جس دن ہمارا فائنل ڈے ہوگا اس دن جو ہے وہ ہماری روح واپس نہیں لوٹائی جائے گی۔ لوٹ کر پھر ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں اپنے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور ہم نے جو کچھ کیا یعنی کہ جتنی زندگی میں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دن شو کریں گے۔ حشر کے دن جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر دوں گا، تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سوچیں، اب آپ لوگ سوچیں کہ میرا دن کن پہ گزرتا ہے، ہم دن بھر کا ہمارا اسکیجول کیا ہے۔ اگر ہم آج رات مر گئے تو ہمارا اعمال نامہ ختم، ڈیڈ ہے نا۔ وہ جو آپ نے صدقہ جاریہ کے کام کیے وہ تو کھاتا چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئی، لیکن جو ہم ایک عام کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا دیکھے کہ آپ کا دن رات کن چیزوں میں گزر رہے ہیں۔ اطاعت اور نفس، ہم اپنی اللہ کی اطاعت میں ہیں یا اپنے نفس کی، شیطان کی اطاعت میں ہم گم ہیں؟ تو گویا ہم ہر دن سمجھ لیجئے زندگی، موت، برزخ، موت کے بعد اٹھائے جانے کی ہم ایک مشاہدہ، آبزرویشن کر رہے ہیں۔ جس طرح تمہارا سونا اور جاگنا ہے، اسی طرح تمہارا مرنا بھی ہے اور اٹھنا بھی۔ یعنی کہ سونا جاگنا کیا ہے؟ جاگنا جو ہے زندگی ہے اور مرنا موت ہے۔ تو جس طرح اللہ ہمارے دن بھر کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ آپ آج دن بھر کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اسی طرح ہمارے مرنے کے بعد اللہ ہماری زندگی کے پورے اعمال نامہ سے نا بے خبر نہیں ہے۔ پورا جب سے ہمیں شعور آیا ہے ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں، اچھے اللہ کو سب خبر ہے۔ جیسے ہم پچھلی آیت میں پڑھے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہم ہر رات سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں، اسی طرح موت کی نیند سونے کے بعد اب آپ اور میں کب اٹھیں گے؟ جب مر جائیں گے قیامت کی صبح اٹھیں گے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے صبح شام کا قصہ ہے، یعنی کہ بس اتنے گھنٹے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی کم۔ آپ نے قرآن میں پڑھا نا، کوئی لوگ کہیں گے ہم کتنی دیر ٹھہرے، کوئی کہیں گے ہم شاید دن کا آدھا حصہ، کوئی کہے گا ایک دن۔ اس طرح ہمیں ایسا لگے گا یہ وقت تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا۔ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ کتنی تیزی سے وقت گزر گیا۔ تو یہ زندگی، موت بھی ایسی ہی ہے، ایسے سیکنڈوں میں لگے گا کہ زندگی ختم ہو گئی۔ تو جو کچھ ہوا صبح اور شام کا قصہ تھا، یہ اس سے بھی کم تھا۔ تو اس آیت سے انسان کی زندگی کا دیکھیے عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انسان کی جو عمر ہے نا ایک محدود وقت ہے، ایک لمیٹڈ۔ آپ کو اس سے جو ہم لیسن لے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی میری زندگی بہت لمیٹڈ ہے، ایک محدود وقت کے اندر رکھی گئی ہے۔ مطلب اس میں وہ دن کو کام کرتا ہے، رات کو تھک کر سو جاتا ہے، اور اس میں سے بھی دیکھیں بچپن ہمارا تو ایسی لڑک پن گزر جاتا ہے، جوانی تو ہماری اکڑ میں ہی گزر جاتی ہے، ناسمجھی میں گزر جاتی ہے۔ پھر جب شعور آتا ہے تو وہ اتنا تعلیم اور بچوں، شادی اور ان کی دوڑ بھاگ میں، اور جو حصہ آتا ہے کسی کو زندگی مل گئی لکیلی تو وہ ہماری زندگی یہاں درد وہاں درد، صحیح سے رکوع نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا، اور پھر ہماری میموری کس طرح سے ہماری زندگی کا قیمتی وقت ہمارے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ دن کا کام کرتے ہیں، رات کو تھک کر سو جاتے ہیں، اور جو دن بھر جو کام کیے ہیں اس کا کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو بتائیے ہمیں کچھ یاد رہتا ہے کہ ہم اتنے ٹائرڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں دماغ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا، تھک کے بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ آئے گا۔ ہم جب کوئی مرتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ تو ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر وہ دن آ جائے گا، وہ بالکل آئے گا اور بالکل ہو جائے گا۔ مطلب کہ لمبی نیند کے بعد، یعنی کہ ابھی تو ہم 1 گھنٹے 5 6 7 گھنٹے سو کے اٹھ جاتے ہیں نا، لیکن وہ ایک لمبی نیند کے بعد جب حشر کے روز ہمیں اٹھایا جائے گا، آئے گا، دنیا کے سارے کام، ہماری پوری رجسٹر جو ہماری بک ہے وہ سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، اور وہ ہماری موت ہماری رزلٹ ہوگی۔ سمجھے، جس دن ہماری موت کا دن ہوگا نا وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا رزلٹ کا دن ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے
یہ تو اب ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کیسے فرشتے آتے ہیں۔ تو نتیجہ بھاگنے کا اچھا یا برا، یعنی کہ اب جو بھی ہو اس کا رزلٹ آئے گا، ہم نے اس کو بھگتنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ جو کچھ ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اچھا یا برا، ہمیشہ کی زندہ ہمیں رہنا ہے، وہاں پہ تو کبھی موت ہی نہیں آنی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آج اللہ نے آپ کو مجھے مہلت دی ہے، ہم اس وقت کو اویل کر لیں اور نیک کام، اخلاص کے کام کریں اور اللہ کی توفیق ہم مانگتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام ہم سے کرا لے، اس میں اخلاص کے بھی کام ہوں، اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ کتنی دفعہ میں پڑھتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے حقیقت تو بھی ہر ایک کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی، لیکن اکثر جو بتاتے رہتے علماء، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے نا قبر میں ہی کھلتی ہے، واللہ عالم۔ تو سوچیں وہ کتنا سرپٹا جائے گا کہ یہ کیا، میں تو بستر پہ سویا تھا یا جو بھی موت کا عالم تھا، اور ایک دم سے یہ کہاں میری آنکھ کھل رہی ہے، یہ تو میں کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ اس وقت سے آنے سے پہلے آپ سے، مجھ سے اچھے اچھے اعمال کروا لے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے رب کی خصوصیات پڑھ کے آئیں کہ ہمارے رب کتنی شان والا ہے، کتنا علم والا ہے، کتنی قدرت والا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔